اس مقصد بعثت رسالت کے حصول کے لیے اور فریضہ نبوت و رسالت محمدی کی ادائیگی کے لیے کیا کچھ کیا گیا اور کیسے کیا گیا، اس کی تفصیل میں بھی جائے بغیر اپنے مقصد کی بات کی طرف آتا ہوں کہ بعثت رسالت کے مقصد کے حصول کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو تو بھیجا، لیکن بعثت رسول کا مقصد فقط اللہ کے رسول کی بعثت سے حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریضہ نبوت و رسالت عطا کیا گیا، غلبہ دین حق کا، اقامت دین اسلام کا، اللہ کی حاکمیت کے قیام کا، لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ جد و جہد کی ضرورت تھی، اور اس جد و جہد کے لیے امت مسلمہ وجود میں، اس جد و جہد کے لیے امت مسلمہ وجود میں آئی، اور امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت اور قیادت میں مقصد بعثت رسالت کو حاصل کیا، فریضہ نبوت و رسالت محمدی کو ادا کیا۔ گویا امت مسلمہ کا وجود مقصد بعثت رسالت کے حصول کے لیے تھا، اور امت مسلمہ کا مقصد وجود فریضہ نبوت و رسالت محمدی کی ادائیگی تھا۔ اب اگر یہ بات آپ بھائیوں پہ واضح ہو گئی کہ یہ امت مسلمہ کوئی عام جماعت نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہو، یہ وہ جماعت ہے جسے فریضہ نبوت و رسالت محمدی کی ادائیگی کے لیے وجود میں لایا گیا۔ یہ امت مسلمہ عام جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشکیل کردہ جماعت ہے، یہ اللہ کے اذن سے تشکیل کردہ جماعت ہے، اسی لیے تو اللہ کے دین کو غالب کر دکھا ہے، اسی لیے تو فریضہ نبوت ادا ہوا، اسی لیے مقصد بعثت رسالت حاصل ہوا۔ دوستان محترم، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آگے بڑھتا ہوں۔ آج وہ امت مسلمہ جسے مقصد بعثت رسالت کے حصول کے لیے وجود میں لایا گیا، جسے فریضہ نبوت و رسالت محمدی کی ادائیگی کے لیے وجود میں لایا گیا، آج وہ امت مسلمہ نظر نہیں آئی۔ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار، اسلام کو اپنا دین کہنے والے بے شمار فرقوں، جماعتوں اور پارٹیوں میں تقسیم ہیں، جن کی نہ اللہ نے اجازت دی، نہ اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ اللہ کے رسول نے تو ایک امت تشکیل دے دی تھی، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اس امت کے اندر امتیں کھڑی کرتے رہو؟ کیوں نہ اس امت کو تم نے قائم رکھا؟ کیوں نہ تم وہ امت بن کے رہے؟ کس کی اجازت سے تم امتیں کھڑی کرتے رہے؟
اور آج مسلمانوں کے اندر اتنی امتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اتنی امتیں کھڑی ہو چکی ہیں. یاد رکھیں جماعت سازی ایک امت کھڑا کرنا ہے. جماعت سازی کا حق صرف اللہ کے رسول کو ہوتا ہے. اگر ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے تو پھر تفرقے اور پارٹی بازی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. چونکہ یہ حق کے رسالت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امت تشکیل فرما دی. اب اگر ختم نبوت محمدی پر اعتقاد ہے تو پھر نئی امت کھڑی کرنے کا مت سوچ. کفر ہے. اگر ختم نبوت اور رسالت محمدی کا اعتقاد ہے تو پھر نئی امت کیوں کھڑی کرنی؟ اسی امت کو مستحکم کیوں نہیں کرتے، منظم کیوں نہیں کرتے؟ کیا آج نبوت و رسالت محمدی موجود نہیں؟ موجود ہے، تا قیام قیامت رہے گی. اور جب نبوت و رسالت محمدی ہے تو پھر امت مسلمہ ہی ہونی چاہیے. کیا حضور کے دور میں امت مسلمہ کے سوا کوئی جماعت تھی؟ اگر نہیں تھی تو آج کیسے ہو سکتی؟ آج بھی نہیں ہو سکتی. یا تو اقرار کرو کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ختم، پھر تو جو چاہے کرتے پھرو. لیکن اگر نبوت اور رسالت محمدی کا اقرار کرتے ہو تو پھر اس کا اظہار بھی کرو. امت مسلمہ بنو. محض اقرار کچھ معنی نہیں رکھتا، اس کا اظہار کرو. اظہار کیسے؟ جیسے حضور کی زندگی میں تھا. اگر حضور کی زندگی میں تم ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، اور اس جماعت سے بالشت بھر الگ ہونا، دار اسلام سے خارج ہونا تھا، تو آج کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں؟ کیا آج دین کے قاعدے بدل گئے ہیں؟ کیا آج دین کے اصول بدل گئے ہیں؟ کیا وہ دین نہیں